اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانفال کا پہلا رکوع ہے۔ یہ اور اس کے بعد آنے والی سورۃ توبہ، ان دونوں سورتوں کا بنیادی موضوع مسلمان جماعت کی اجتماعیت کو منظم کرنا اور اس کی اجتماعی طاقت اور قوت سے دشمن کو راستے سے ہٹانا ہے۔ جہاد اور جنگ سے متعلق بنیادی اساسی اصول اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی 7 سورتوں میں یہ بنیادی بات بیان کر دی گئی کہ دین حنیف وہ آخری اور بین الاقوامی دین ہے کہ جس کو دنیا کی تمام اقوام کو تسلیم کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے غلط عقائد اور مذہبہ تصورات رد کر کے ابراہیمی دین کی حقانیت واضح کی گئی تھی اور اس کی دعوت دی گئی تھی۔ عیسائیوں کے بنیادی تصورات جو خود ساختہ انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، قرآن حکیم نے ان کے جوابات اور ان کا تحلیل و تجزیہ سورۃ آل عمران میں کیا اور انہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس سچے دین کی طرف دعوت دی۔ پھر سورۃ النساء اور المائدہ میں مشرکین عرب کے جو غلط رویے تھے مال کی تقسیم سے متعلق، ظلم کے حوالے سے، بالخصوص عورتوں، بچوں اور کمزوروں پر ان کے غلط رویوں کا تذکرہ ہے، تحلیل و تجزیہ ہے اور صحیح قوانین اور ضابطے بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہیں دعوت دی گئی۔ پھر سورۃ الانعام میں مشرکین عرب کے بعد جتنے بھی سابئین ہیں، ایرانی اور تورانی،
ہندوستان یا افریقہ یا یورپ، ان تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی پیغام کی طرف بلایا گیا۔ پھر سورۃ الاعراف میں بقیہ اقوام عالم، خواہ وہ کسی بھی درجے میں دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں کیوں نہ ہوں، اعراف ہی کیوں نہ ہوں، تو انہیں بھی قرآن حکیم نے صحیح دعوت دی ہے، ابراہیمی اصول واضح کیے ہیں، اور انسانیت کی اساس پر انسانی اصولوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب جب بنیادی پیغام مکمل ہو گیا، گویا کہ بنیادی اقدار، اخلاق اور افکار سورۃ الاعراف تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی نظام ضروری ہے، اور ہر عملی نظام کے لیے ایک تنظیم ضروری ہے، ایک منظم تربیت یافتہ جماعت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، ریاست مدینہ کی تشکیل ہوتی ہے، تو خلافت ظاہرہ کے قیام کے ساتھ ہی ایسے انسان دشمن لوگوں جو انسانیت کے لیے تباہ کن کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد و قتال کی اجازت آپ کو مل گئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں پارٹی کی داخلی نظام کی حکومت قائم رہتی ہے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلافت باطنہ کا نظام مکہ مکرمہ میں قائم ہو چکا ہے۔ جماعت کا کوئی فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر رہا۔ وہ ابو جہل سے نہیں پوچھتا، وہ عتبہ شیبہ سے نہیں پوچھتا کام کرتے ہوئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ یہی حکومت ہے، حکومت باطنہ، کہ پارٹی کے تمام ورکر، اسلام لانے والے تمام لوگ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ تو 13 سال تک یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجتماعیت کے ماتحت تھی جو ایک جماعتی دائرے کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں عوام پیش نظر نہیں تھے، اس لیے نہ عمومی دعوت دی گئی، نہ عمومی طور پر کیا ہے اس بات کا اعلان کیا گیا۔ وضاحت جو بھی پوچھنے آتا یا جو منتخب لوگ تھے ان تک بات پہنچائی جاتی۔ جماعت کی اجتماعیت وہاں قائم ہے۔ مدینہ منورہ میں آ کر خلافت ظاہرہ کا قیام یعنی حکومت قائم ہوتی ہے، اور اس حکومت میں 9,500 غیر مسلم، یہودی، مشرک، اور جو اکا دکا چند لوگ نصرانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، 500 مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ اب وہ لوگ بھی جو اگرچہ مسلمان جماعت کا حصہ نہیں ہیں، ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی ایک نظام وجود میں لایا گیا ہے۔ اب اس مدینے کے اس پورے نظام کو طاقتور اور مضبوط بنانے، اور اس حکومت کے جو مخالف طاقت ہے مکہ مکرمہ کی ریاست مکہ، اس کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لڑائی اور قتال کی اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے مظلوم ہیں۔ جہاد و قتال کا یہاں حکم دیا گیا، اگرچہ یہ قتال اور جہاد کا حکم مکہ میں بھی ہے۔ مکہ کی ابتدائی سورت مزمل میں قتال کا واضح طور پر حکم موجود ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مکی صورت ہے، اور نازل ہونے والی صورتوں میں سے دوسری، تیسری یا چوتھی صورت ہے۔ قتال کا حکم وہاں بھی موجود ہے، لیکن
مکہ کے دور میں اس پر جماعت بندی ہے، مدینہ منورہ آ کر باقاعدہ اجازت ملتی ہے دشمن کے خلاف اقدام کرنے کی۔ یہ اقدامی معاملہ ہے۔ یہاں جن لوگوں نے اس کو دفاعی معاملہ قرار دیا ہے وہ غلط ہے۔ تو شروع کی 2-3 ابوات وغیرہ کی جھڑپیں جو مکے کے مشرکوں کے ساتھ ہوئیں غزوہ بدر سے پہلے، آپس میں مزاحمتی اور ٹکراؤ کے بہت ساری صورتیں 2-3 دفعہ پہلے ہو چکے ہیں۔ غزوہ عشیرہ یا عشیرہ، یہ وہ ابتدائی غزوات ہیں جن سے دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ کئی جگہوں پر ہوئی۔ اس کے بعد بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، تو اس صورت کے پہلے رکوع میں بدر کا پورا واقعہ اور اس سے متعلق ایک بنیادی اساسی اصول، مال غنیمت سے متعلق بنیادی اساسی اصول، اسے یہاں بطور سوال کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن طاقت کو مکہ سے باہر الجھایا جائے۔ ایک تو مکہ کے احترام کا معاملہ تھا، مکہ پر چڑھائی کرنا خانہ کعبہ کی حرمت کے منافی بات تھی۔ جنگ کا حکم دے دیا گیا تو اب اگر حضور یہاں سے طاقت اکٹھی کر کے مکہ پہنچتے، جبکہ ابھی ابتدائی زمانہ ہے، 300 میل دور جا کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونا، اس کے لیے ایک بڑی طاقت چاہیے۔ ابھی تو ریاست نوزائیدہ ہے، طاقت اور قوت اس درجے کی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حرم کعبہ کی حرمت، تو اس احترام کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بہت ہی فہم و فراست کی حامل تھی، اور وہ یہ کہ مکے کے قافلے تجارتی شام جاتے آتے تھے، تو ان تجارتی قافلوں پر ایسا شبخون مارنا جس سے ان کی اقتصادی طاقت اور قوت ختم ہو، یہ اقدام ایسا تھا کہ جس سے دشمن کی طاقت ٹوٹتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، کسی بھی معاشرے کی سیاسی طاقت معاشی قوت کے بغیر نہیں بنتی۔ مالی وسائل، معاشی وسائل موجود ہوں تبھی سیاسی طاقت اور قوت وجود میں آتی ہے۔ مکہ میں زراعت تو تھی نہیں، صنعت بھی کوئی ایسی بڑی نہیں تھی، مکہ کے تمام تر وسائل کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ اب اس تجارتی طاقت کو کمزور کرنا، اس کا راستہ روکنا، یہ حکمت عملی کا تقاضا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک بڑے قافلے کے ساتھ، جس میں 1000 اونٹ ہیں، ہزاروں دینار کا مال ہے، وہ لے کر شام گئے ہوئے ہیں، اور شام سے جیسے ہی واپسی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی ہے کہ اس قافلے کو روکا جائے، اس تجارتی قافلے پر شبخون مارا جائے، کیونکہ مکے کے ہر گھر کا اس کے اندر مال ہے۔ اگر یہ اقتصادی شہرک ٹوٹتی ہے تو مکہ مکرمہ کی سیاسی طاقت کو گزن پہنچے گی۔ اب اس میں مہاجرین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابو بکر و عمر، انہوں نے تو نمائندگی کی کہ ٹھیک ہے، اقدام ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ تھا کہ ریاست مدینہ کی تشکیل کے وقت انصار مدینہ سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ مل کر دفاع کریں گے۔ معاہدے کا دائرہ کار یہ تھا۔ اب مدینہ سے باہر نکل کر اقدام کرنا یہ معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے پوچھا، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر و عمر کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ جب دشمن متعین ہے تو اس کو ہر طرح سے گزند پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ان کی مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہاں اس مشاورت میں جو تو ٹاپ قیادت تھی، خاص طور پر ابو بکر و عمر اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ہدف تو دراصل ابو جہل ہی تھا۔ شروع سے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ ہمارے اقدام کا محور اور مرکز ابو جہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاسی طور پر یہ بات یقینی تھی کہ جیسے ابو سفیان کا قافلہ شام سے چلے گا اور ہمارے بارے میں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہم اس قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں، تو ضرور ابو جہل اپنا لشکر لے کر اس کے دفاع کے لیے آئے گا، کیونکہ مکے کی تمام مالی وسائل کا مرکز اور محور یہی تجارتی قافلہ تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا خاص طور پر کوئی ایک سمجھدار حکمران ہو کہ جہاں مالی وسائل پر شبخون مارنے کا اندیشہ ہو اور وہ کوئی اقدام نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مخصوص صحابہ کو تو یہ قطعی طور پر یقین تھا، یا اللہ کی طرف سے ان کو یہ باخبر کر دیا گیا تھا کہ وہ ابو جہل کے انتظار میں تھے۔ مقصد محض اس قافلے کو پکڑنا نہیں تھا، اس قافلے پر حملے کے ارادے سے آپ نکلتے ہیں تو مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ابو جہل نکل کر باہر آئے۔ لیکن باقی جو صحابہ کی جماعت تھی، ضروری نہیں ہے کہ فوج کے تمام نچلی سطح تک پوری فوجی حکمت عملی سب کو معلوم ہو۔ ان کا خیال یہی تھا کہ چونکہ قافلے کا تذکرہ ہوا ہے ابو سفیان کے، تو اسی پر ہم نے اقدام کرنا ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اب چونکہ ظاہری طور پر ہدف صرف اور صرف وہ قافلہ تھا، اس لیے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی گئی، ساز و سامان بھی بہت تھوڑا، کہ 60 آدمی ہیں اس قافلے میں ابو سفیان کے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ہیں، تو 313 60 کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد ہے۔ اور نہ ہی یہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ ہر آدمی اس غزوہ میں حضور کے ساتھ شریک ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر غزوہ عسیرہ میں، غزوہ تبوک کے موقع پر قرآن حکیم نے بڑے سخت اقدامات کیے ہیں کہ وہ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے، تو 40 دن تک ان کا مقاطعہ کیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے توبہ قبول کی، معافی ہوئی۔ تو کعب کہتے ہیں میں تو غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، تو غزوہ بدر میں مجھے نہ تو حکم ملا نہ میں اس غزوہ میں شریک ہوا، لیکن وہاں عتاب نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ نکلنا سب کے لیے لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ انصاری تھے، اور انصاریوں سے معاہدہ مدینے کے دفاع کا تھا، تمام پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہ ضرور اس کے لیے نکلیں۔ تو میں تو غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا، اس وقت تو کسی قسم کی ایسی سختی نہیں تھی، اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنی سختی ہوئی، اور غزوہ تبوک میں میری غلطی کی وجہ بھی یہی تھی، جیسے میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا تو کیا ہوا اگر غزوہ تبوک میں نہ شریک ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں پر لازمی اور ضروری نہیں تھا کہ وہ حضور کے ساتھ نکلیں۔ اب جب یہاں سے حضور صفرا کے مقام پر پہنچتے ہیں
تو وہی جو حضور کے خیال میں بات موجود تھی کہ ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے مکہ کے لیے، اور ادھر ابو جہل کو اطلاع کر دیتا ہے کہ اپنا مال بچانا ہے تو آؤ دفاع کے لیے۔ تو ابو جہل کا 1000 کا لشکر مکہ سے چل چکا ہے حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں مقام صفرا پر دوسرا مشورہ ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا۔ اب یہاں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جیسا کہ آگے قرآن حکیم میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، بتاؤ ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے، اس تجارتی قافلے کو روکنا ہے تو پھر ادھر کا رخ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ابو جہل کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اب اپنی افرادی قوت، تعداد کا تھوڑا ہونے، اسلحہ اور ساز و سامان پورا نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت جو 313 میں موجود تھی، اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، تو ابو جہل کے بجائے ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیش نظر تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، اپنی کراہت کا اور اپنے ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار اپنے انداز و اسلوب سے کہا، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ صحابہ سے پھر کہا مشورہ کرو، غور و فکر کرو کہ ایک طاقت کو فتح کرنے اور اس پر غالب آنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو کیا مالی طاقت کو چھیڑا جائے جہاں مال زیادہ ہے اور افراد تھوڑے ہیں، یا سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے جس میں افراد زیادہ ہیں اور مال وال کچھ نہیں، جو بھی کچھ ہے ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لشکر کا۔ تو سیاسی طاقت توڑنا زیادہ بہتر ہے یا معاشی طاقت اور قوت کو توڑنا زیادہ بہتر ہے؟ اس پر دوبارہ سوچو۔ تو جب حضور کی منشا معلوم ہوئی تو ابو بکر و عمر نے تو پہلے سے ہی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں سیاسی طاقت توڑنی چاہیے، سیاسی طاقت ٹوٹے گی تو مالی طاقت خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ مالی طاقت سے سیاسی طاقت کا ٹوٹنا ایک لمبا پروسیس ہے، ایک لمبی بات ہے، اس لیے پہلے سیاسی طاقت کا مقابلہ کیا جائے جو ابو جہل کی قیادت میں آ رہی ہے۔ اب جب مہاجرین نے یہ بات کہہ دی تو اب حضور نے پھر وہی انصار کی طرف دیکھا کہ بھائی ہم تو نکلے تھے وہاں سے قافلے کے نقطۂ نظر سے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو یہاں انصاریوں کے دوسرے قبیلے کے سربراہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور کہا کہ ہم یہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ گویا کہ پوری جماعت کے اندر یہ تحریک پیدا ہو گئی۔ مدینہ سے چل کر صفرا تک اور اس معاملے تک صحابہ کے درمیان گومگو کی کیفیت رہی جس کا تذکرہ یہاں قرآن نے کیا ہے، ان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ وہاں سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا رخ کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کو فتح اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بڑی جنگ کا پہلا موقع تھا۔ اس جنگ میں جہاں تنظیمی طاقت اور قوت کا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بنیان مرصوص، افراد کی جنگی صلاحیت کا صحیح اور ڈسپلن میں رہتے ہوئے استعمال، ایسے ہی ایک اہم ترین مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ اس غزوہ کے نتیجے میں جو مال 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، دشمن فوج شکست کھا کر بھاگی اپنے مال اسباب کو چھوڑ کر، تو مال غنیمت جمع ہو گیا۔
اب پہلا مسئلہ تھا کہ غزوہ اور جہاد کے نتیجے میں دشمن کا مال قبضے میں لیا گیا۔ گزشتہ انبیاء کی جو باتیں تمام لوگوں کو معلوم تھی وہ اس حوالے سے بڑی واضح تھی کہ غنیمت کا مال استعمال کرنا ممنوع تھا۔ دوسری طرف عربوں کے ہاں طریقۂ جنگ جو چلا آ رہا تھا وہ یہ کہ فاتح مفتوح کے مال کا قابض ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے مرضی استعمال کرے، بلکہ نہ صرف یہ کہ فاتح فوج مفتوح کے تمام مال و اولاد پر قابض ہوتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک سپاہی یا ہر ایک فرد جب بھی کسی دشمن کے سپاہی کو شکست دے کر اس کا مال چھین لیتا تھا تو بس اس کی ذاتی ملکیت ہو گیا۔ تو ایک انبیاء کا دستور چلا آ رہا تھا جو یہودیوں کی وجہ سے مدینے والوں کو کسی درجے میں معلوم تھا، اور دوسرا یہ کہ جو ان کا عربوں کا اپنا دستور تھا، جیسا کہ بعد کی غزوات میں لوگوں کو جہاد میں داد شجاعت دینے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو کسی دشمن کے فوجی کو قتل کرے گا تو اس کا ساز و سامان اسی کی ملکیت قرار دے دیا جائے گا۔ تو یہ بعض جگہوں پر یہ اقدام کیا گیا، جیسے فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اب یہاں غزوہ بدر کے موقع پر نیا معاملہ ہے، ایک نیا ایشو پیدا ہوا، تو وہاں آپس میں صحابہ میں اختلاف ہوا 313 میں کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ وہی کہ جی جس کے قبضے میں مال آ گیا بس اسی کا ہے، انفرادی نقطۂ نظر سے۔ کسی نے دوسری تقسیم کا مطالبہ کیا، اور کسی نے کچھ انبیاء کی باتیں بتلائیں کہ بھئی یہ ان میں سے تو ہمارے لیے تو مال غنیمت کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ جو جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوا، اب اس اختلاف کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ جیسے لڑائی میں ایک نئی حکمت عملی اختیار کی گئی تھی، ایسے ہی مال کی تقسیم کے حوالے سے بھی حضور سے سوال کیا، اسی سے آغاز کیا ہے اس سورت کا۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، سوال کرتے ہیں۔ کسی بھی متعلقہ فورم پر سوال کا اٹھانا یہ بڑا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا ایشو پیدا ہو، نیا مسئلہ پیدا ہو، تو اس سے متعلق جو قانونی سوال اٹھانا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ کیا اس جہاد اور قتال کے مقاصد اور اہداف وہ ہمارے پیش نظر کیا ہونے چاہیے۔ کیا اگر ظالموں کے پاس، سرمایہ پرستوں کے پاس لوگوں پر ظلم کے نتیجے میں جو مال جمع ہوا ہے، وہاں کی سیاسی طاقت کے پاس، وہاں کے سرداروں اور وہاں کے لیڈروں کے پاس، تو کیا جہاد کے نتیجے میں یہ مال ان کے سرداروں سے نکل کر مسلمان سردار کے پاس آ جائے؟ بس یہ مقصد ہے جنگ کا۔ تو اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو جس سرمایہ اور دولت پر ظلم اور کفر کی حکومت قابض تھی، اب اس سرمایہ پر کیا ہے، مسلمانوں کی حکومت کے جو لیڈر ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیں، غریب عوام وہاں بھی ویسے یہاں بھی ویسے۔ تو یہ ایک اہم ترین سوال تھا مالی تقسیم کے حوالے سے، اسی لیے اس کا جواب یہاں نہیں ہے، یہاں تو اصولی بات بیان کی ہے کہ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمام مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا کیا مطلب ہے، اس کی تفصیلات اگلا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں ایک ضابطے کے طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ اس کی تقسیم کے قاعدے اور ضابطے اور طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں تو اجمالی طور پر ایک سوال کا جواب دیا گیا
کہ انفرادی طور پر جو عربوں کے دستور کے مطابق مال غنیمت پر افراد قبضہ کرتے تھے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ کسی دنیاوی مقاصد اور اغراض کے لیے نہیں ہے، اور رسول اللہ کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے اس زمین میں، جو رسول کہے گا وہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ رسول کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ اس لیے یہ جو انفرادی طور پر اس مال غنیمت پر تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو، اختلاف کر رہے ہو، یہ اختلافات ختم کرو، تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا جائے گا، یہ بیت المال کی ملکیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے۔ اب چونکہ یہ اختلاف اور نزاع ہوا تھا، اس لیے یہاں ان کو حکم دیا گیا، ایک نئی بات ہے، پرانی تمام جنگوں سے ہٹ کر، باقی جنگوں میں جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو فاتحین میں سے جو طاقتور لوگ تھے وہ مال پر قبضہ کر لیتے تھے، تو بڑے بڑے سرداروں اور لیڈروں اور سورماؤں کو کیا ہے، اس پر بڑی تکلیف تھی، خاص طور پر غزوہ بدر میں وہ نوجوان جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اقدام کیا تھا، آگے جا کر براہ راست لڑے تھے، انہوں نے کہا مال غنیمت تو ہمارا حصہ ہے۔ وہ جو بزرگ اور بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا حکمت عملی تو ہم نے بنائی تھی، تو ہمارا حصہ ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کے لیے عریش پر، عریش جہاں حضور نے اپنا مچان بنا کر پورے غزوے کی پلاننگ کی تھی، تو وہاں کی جو حفاظت پر جو فورسز موجود تھی، انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہم حضور کی حفاظت نہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نگرانی نہ کرتے تو کامیابی نہیں ہونی تھی۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے جو مطالبات شروع کیے، اس پر اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا، کسی کا نہیں، سب سرنڈر کر جاؤ۔ تو صدیوں کی بنائی ہوئی رسم اور رچی بسی ہوئی باتیں چھوڑنا بڑا مشکل، جیسے شراب چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، ایسے ہی مال کا ایک دوسرے کا لینا، اس کو چھوڑنا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دینا، یہ بڑا مشکل تھا۔ اور جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح صفائی سے رہو، لڑو مت۔ مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف اور جھگڑا ہونا یہ صلح صفائی کے منافی بات ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی سے رہو، اور جب یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو جس کے لیے تم نے لڑائی لڑی ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ جیسے تم نے جنگی حکمت عملی میں حضور کی اطاعت کی تو تمہیں اپنے سے 2 گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دینے کا موقع ملا، ایسے ہی اب مالی تقسیم کے حوالے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذمہ داری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ اس مال کی تقسیم کا فیصلہ کریں گے، اس پر اعتماد کرو۔ اب مومنین کون ہے؟ قرآن کا مقصد محض احکامات جاری کرنا نہیں، قرآن کا مقصد ان احکامات کو دل و دماغ میں راسخ کرنا ہے، اس کے لیے ان کے جذبات کو تحریک دینا ہے، ان کے دل میں عشق پیدا کرنا ہے، محبت کے جذبات پیدا کرنے ہیں۔ طاقت اور ڈنڈے کے بل بوتے پر قوانین کا نفاذ تو آسان ہوتا ہے، لیکن دلوں کو گرفت میں لے لینا، دلوں کے اندر جذبات ابھارنا، دلوں کے اندر پیار و محبت پیدا کرنا، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے مومنین کی تعریف کی، انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ آ جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، اللہ کا ڈر اور خوف، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت و جلال، اس سے دل لرز اٹھتے ہیں۔ تو دلوں کو تنبیہ کی گئی، دلوں کو متوجہ کیا گیا
کہ یہ بہت بڑا کام تھا، ورنہ تبھی خواہش، عقلی تقاضے، نفسانی تقاضے تو مطالبہ کر رہے تھے کہ جیسے مال غنیمت ہم جاہلیت کے زمانے میں قابضین اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا وہ مال غنیمت ہڑپ کر جاتا تھا، تو اسی طریقے سے ہم بھی کیا ہے کر لیں۔ مدینے والے اوس اور خزرج، یہ انصاری، یہ بھی تو آپس میں جنگیں لڑتے رہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان جنگیں رہیں، تو فاتح ہمیشہ دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیتا تھا۔ خود مکے والے وہاں حرب فجار میں کتنے سال تک آپس میں لڑتے رہے، جو طاقتور جس کا جہاں داؤ لگتا دشمن کا مال ہڑپ کر لیتا۔ تو جیسے شراب ان کے اندر رچی بسی تھی، ایسے ہی لڑائیوں اور مقابلوں میں دشمن کے مال پر قبضہ کرنا بھی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکا تھا۔ تو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کا ذکر آئے تو دل لرز اٹھیں، یہ جو عقلی اور دماغی اور جسمانی اور نفسانی خواہشات ہیں یہ سب فنا کرو، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ اس بات پر پختہ عزم اور یقین رکھو کہ یہ مال غنیمت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایماناً، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ معیاری نمونے کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ، ان تمام بڑے بڑے جلیل القدر جو بدر میں شریک تھے، ان تمام کے قلوب کی حالت ایسی ہی تھی، پہلے سے ہی ایسی تھی۔ اب جو باقی لوگ آئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس معیاری ایمان کو اب تمہارے پیش نظر بھی رہنا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ایمان والوں کا پہلا وصف بیان کیا کہ جیسے ہی اللہ کا نام آئے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی ہیبت و جلال سے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی اللہ کی آیت یا حکم پڑھ کر سنایا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں کہ رب جو فیصلہ کرے گا وہ بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ توکل کرنے والوں لوگوں کی ایک اور وصف بھی بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مالی رویہ مال و دولت کے ارتکاز کا نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کو انسانی فائدے کے لیے خرچ کرنے کا ہے۔ تو مال کی جو خواہش جاہلیت کے زمانے میں تھی، سرمایہ پرستی کی، اس مرض کو دور کرنے کے لیے ایمان والوں کی بنیادی خصوصیت بیان کی گئی۔ یہ 6 اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، برحق مومن ہیں، سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے، اور رزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ مال ہڑپ کرنا کسی غریب کا یا کسی اجتماعیت کا بیت المال کا، یہ رزق کریم نہیں ہے، عزت والا رزق نہیں ہے۔ عزت والا رزق وہ ہے جو وقار کے ساتھ ملے، جو منصفانہ تقسیم کے ساتھ آپ کے پاس آئے، وہ عزت والا رزق ہے۔ تو تمہارے لیے عزت والا رزق تبھی ہے کہ جب تم ایمان کی اس پوری کیفیت کے ساتھ اس حکم کو قبول کرو کہ یہ مکمل مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو جو سب سے پہلے اہم ترین مالیاتی ایشو پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں قرآن حکیم نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جیسے یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی منصفانہ تقسیم کرنی ہے، بالکل بعینی ہی جو حضور کی غزوہ اور یہ جنگ ہے، مدینہ سے نکل کر بدر کے مقام تک آنے کا عمل، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے نکالا سچائی کے ساتھ، حق کام کے لیے۔
عدل و انصاف کے غلبے کے لیے مدینہ منورہ میں آپ کو آپ کے گھر سے نکال کر بدر کے مقام تک پہنچایا، اور آپ جب مدینہ سے چلے آ رہے تھے تو ان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس موقع پر جو مشاورت ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر راضی نہیں تھی کہ وہ جنگ کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہو۔ مدینہ سے چلتے وقت ایک جماعت آپ سے راضی نہیں تھی، لکارہون، ان کے دلوں میں کراہت تھی، وہ اس کو تکلیف دہ سمجھتے تھے۔ جب چلنے لگے ہیں اس وقت بھی، اس لیے بہت سے مومنین اس غزوہ میں نہیں شریک ہوئے، جیسے کعب بن مالک کی اپنی بات سامنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کچھ لوگوں کو انتظامی نظم و نسق کے لیے بھی روکا۔ حضرت عثمان کو اپنا قائم مقام بنا کر مدینہ چھوڑا، تو حضرت عثمان بھی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ اس ریاست کے نظم و نسق کے لیے قائم مقام کی ضرورت تھی۔ تو حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمانوں کی جماعت مدینہ میں ایسی تھی جو لکارہون، جو اس دشمن کے قافلے کا مقابلہ کرنے کو پسند نہیں کر رہی تھی۔ یہاں سے جب نکلے ہیں تو وہ ایسے لوگ بھی تھے، اور جب راستے میں صفرا کے مقام پر پہنچے ہیں اور وہاں جب یہ پتہ چلا کہ دشمن کا مقابلہ ابو جہل کا کرنا پڑ رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اور پھر وہ جو 313 میں بھی تھے ان میں بھی کچھ لوگوں نے اس وقت اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یجادلونک، آپ سے وہ لڑ رہے تھے حق کے بارے میں، حالانکہ بعدما تبین، اب بات واضح ہو چکی تھی کہ اب مقابلہ ہی کرنا ہے، تو وہ حضور سے ناراضگی کا، مجادلے کا کام کر رہے تھے، سوالات کر رہے تھے کہ کیوں ہمیں یہاں آپ بغیر تیاری کے دشمن کے مقابلے پر لے آئے۔ یجادلونک، آپ سے مجادلہ کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، اور حضور کے ساتھ چل تو رہے تھے لیکن کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، ایسے جیسے آدمی موت کی طرف گھسٹتا ہوا جا رہا ہو، کانما، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں، انہیں زبردستی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ 313 ہیں، مقابلے پر 1000 ہے، 1000 کے مقابلے میں جنگ لڑنا موت کو دعوت دینا ہے۔ وہم ینظرون، اور گویا کہ وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، انہیں پختہ یقین تھا کہ ہم موت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے حضور سے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ ان 313 میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مقام صفرا جب طے ہو گیا کہ ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے جھگڑ رہے ہیں کہ گویا کہ موت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یہ جو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لڑائی بھی اللہ نے تمہیں نکال کر میدان میں کھڑا کیا ہے۔ ان میں سے جو لوگ آج مال غنیمت حاصل کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں، ان میں سے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس لڑائی کو پسند نہیں کرتے تھے، ان میں سے تو کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، گویا کہ موت کی طرف گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ اپنے جوش و جذبے اور اپنی تحریک سے نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی تھی کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے آپ تم سے وعدہ کیا تھا احدی الطائفتین، دونوں جماعتوں میں سے ایک کا، یا ابو سفیان سے مقابلہ کر لو یا ابو جہل سے مقابلہ کر لو، دونوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا اللہ کا؟ انہا لکم، کہ وہ جماعت تمہارے لیے ہے، تم اسے شکست دو گے، اللہ نے یہ وعدہ تم سے کیا تھا، لیکن تمہارا حال کیا تھا ذرا سوچو۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے، تمہارے دلوں میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ جو کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے، یعنی غیر مسلح جو طاقت ہے، یعنی ابو سفیان کی،
وہ تکون لکم، وہ تمہاری بن جائے، جی، جس میں صرف 60 آدمی ہیں، زیادہ لڑائی بھڑائی بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، وہاں مال ہی مال ہے۔ تو تم تو مال چاہتے تھے، تمہارا حال تو یہ تھا، تم تو اس شان و شوکت والی جو سیاسی طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کا تمہارا ارادہ نہیں تھا۔ تودون، تمہاری خواہش تو تھی کہ غیر ذات الشوکت تکون لکم، یہ تو اللہ ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق کر دے، سچے کو سچ ثابت کر دے اپنے کلام، اپنے کلمات کے سے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ تو یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ تمہارے میں سے تو ایسے لوگ موجود تھے جو حضور سے جھگڑ بھی رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غیر ذات الشوکت۔ اب یہ کیفیت 313 میں بعض لوگوں کی تھی جو جلیل القدر صحابہ ہے، حضرت ابو بکر اور عمر وغیرہ وغیرہ، جو اعلیٰ ترین درجے کی قیادت ہے، وہ تو مدینہ سے ہی اس نقطۂ نظر سے چلی ہے کہ اسے ابو جہل کی سیاسی طاقت کو شکست دینی ہے۔ باقی لوگ جو ساتھ شریک ہوئے ہیں، انصار میں سے ہیں، کچھ کمزور دوسرے لوگ ہیں، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ گویا کہ وہ تو موت کی طرف گھسٹتے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ جماعت میں جو ٹاپ قیادت ہوتی ہے اس کے عزائم اور اس کے فیصلے معتبر ہوتے ہیں۔ جو اس کے اندر تیسرے چوتھے درجے کے افراد ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ان کی آراء کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی لیے لیڈرشپ اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں کتنی اہلیت اور کتنی جرأت مقابلہ کرنے کی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ دشمن کی جڑ کاٹ دی جائے، یہی موقع ہے۔ حرم میں اگر مکہ میں جا کر لڑائی کرتے تو ایک تو مکہ والوں کا گھر ہے، تو گھر میں تو اپنے گھر میں تو چونٹی بھی بڑی شیر ہوتی ہے، جی، اس کو دفاع کے بہت سارے پہلو سامنے ہوتے ہیں۔ یہی تو ایک موقع تھا کہ وہ سارا مکہ کا کریم اٹھا کر لا کر بدر کے صحرا میں کھڑا کر دیا، جہاں چاروں طرف دفاع کا کوئی ان کا نظام نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اگر اس طاقت کا مقابلہ نہ کیا گیا، سیاسی طاقت کا، تو آپ کی دھاک نہیں بیٹھے گی، آپ کی ریاستی طاقت مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ وقت ہے چوٹ لگانے کا، مکے کی ریاست کی کمر توڑنے کا۔ تو یہ اللہ نے ارادہ کیا، لیحق الحق، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، سچ کو سچ، اور ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل ثابت کر دے، غلط ثابت کر دے، جھوٹ کو جھوٹ۔ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب ہو جانا چاہیے۔ ایسا موقع پھر کبھی نہیں ہاتھ آئے گا کہ پورا کا پورا مکے کے تمام سردار اپنے مال کے دفاع کے لیے مکے سے نکل کر بدر کے صحرا میں آ کر کھڑے ہو جائیں، ایسا موقع نہیں آئے گا۔ اور ایک جنگی ماحول میں دشمن کے مقابلے میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، وقت پر فیصلہ کرنا ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اب اگر یہاں ابو جہل سے لڑائی نہ لڑی تو اس کی سیاسی دھاک بیٹھ جائے گی، اس کا رعب پورے علاقے میں پیدا ہوگا، مدینے کی نئی قائم ہونے والی ریاست کا رعب پیدا نہیں ہوگا، اور اگر یہاں ان کو شکست ہو جاتی ہے تو مدینے کی اس ریاست کی طاقت اور قوت تمام قبائل پر اثر انداز ہوگی۔ تو یہی تو موقع ہے۔ اب جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا کہ مقابلہ کرنا ہے، تو استستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو فریاد کی، مدد مانگنے لگے تم اپنے رب سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عریش جہاں حضور نے اپنا مرکز بنایا تھا، خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا ہوا تھا، وہاں یہ تمام لوگ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ وعدہ تو نے کیا ہے، لیکن بظاہر ہمارا ساز و سامان، ہماری طاقت اور قوت بڑی کمزور ہے، دشمن 3 گنا بڑا ہے۔ پھر ہوا یہ
کہ بدر میں دشمن پہلے پہنچا اور وہاں میدان دیکھ کر جو اچھی اور پختہ زمین تھی جہاں خیمے گاڑے جا سکتے تھے، جہاں جم کر رہا جا سکتا تھا پلین زمین پر، وہاں دشمن نے قبضہ کر لیا۔ صحابہ جب حضور کی جماعت وہاں پہنچتی ہے تو وہ ریت ہے، ریت میں چلنا دشوار، جی لڑائی لڑنا مشکل، پانی کی قلت وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگنی شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش برسی، جی ریت بیٹھ گیا اور پانی کے جو قلت تھی وہ دور ہو گئی، لوگوں نے اپنے اپنے چیزیں بھر لی، بارش سے فائدہ ہوا، موسم بہتر ہوا۔ رمضان تھا، رمضان گرم کو کہتے ہیں، گرمی کو کہتے ہیں، تو گرمی اور وہ بھی روزہ، اور ادھر سے کیا ہے، جی تپتا ہوا صحرا بدر کا جہاں ریت اڑ رہی ہے، تو جب بارش برسی تو اس نے سکون اور اطمینان پیدا کیا۔ تو جب تم اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، اور سجدے میں پڑھ کر آخری تہجد کے وقت جو الفاظ حضور نے کہے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس کرۂ ارض پر کوئی نہیں ہوگا۔ میری جتنی طاقت تھی جماعتی طاقت اور قوت اکٹھی کرنے کی، وہ میں نے کر کے لا کر یہاں میدان میں جمع کر دی، اب تو اس کو فتح دے، جی اس کو کامیابی عطا کر، غلبہ عطا فرما۔ تو مدد مانگ رہے۔ جیسے ہی حضور نے یہ دعا مانگی اور ابو بکر نے سنی تو ابو بکر صدیق اٹھے اور حضور کا بازو پکڑ لیا، بس اب انشاءاللہ مدد آئے گی۔ دل پر ایک اطمینان اور یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بارش برستی ہے، پورا ماحول ٹھیک ہو جاتا ہے، وہاں صحابہ کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، پوری تنظیمی طاقت اور قوت اکٹھی کر لی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے وہاں حضور کو خوشخبری سنائی، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری دعا قبول کی، تم نے مدد مانگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی۔ کیا اللہ نے دل میں ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا، اور جو لگاتار ہوں گے، لگاتار آنے والے ہوں گے، مردفین۔ اور یہ تو اللہ جو فرشتے بھیجے گا ان کا کام کیا ہوگا، اس کی وضاحت بھی کر دی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ نے یہ کام کیا ہے تمہاری خوشخبری کے لیے، خوشی کے لیے، تمہارا مورال بلند کرنے کے لیے، تمہاری طاقت اور قوت کو اعتماد بخشنے کے لیے، اور اس لیے اللہ پاک نے یہ فرشتے بھیجے ہیں کہ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اطمینان کی کیفیت ہو جائے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مکے کے ان 1000 آدمیوں کو فرشتوں کی جو کثرت صحابہ کے ساتھ تھی، اس کو دیکھ کر صحابہ کا لشکر دگنا تگنا معلوم ہوتا تھا۔ غزوہ بدر میں جو دشمن کی طرف سے شریک لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہمیں یوں نظر آتا تھا کہ بہت بڑی کمک جو ہے فوجیوں کی، جی ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں آ گئی، تو یہ بشرا تھا اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا۔ جنگ تو ظاہر ہے 313 نے لڑی، لیکن ان کی خوشخبری کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے ہم نے فرشتے بھیجے۔ اور وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت تھی کہ جڑ کاٹ دی جائے، دشمن کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ کا جو غضب کی حالت مکہ والوں کے مظالم پر، اللہ کی غضب کی حالت مالائے اعلیٰ، اور مالائے اعلیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب غضبناک تھا، اور ابو بکر و عمر اور مخصوص صحابہ، تو اس غضب کا مکمل اظہار ہوا اور اس کے ذریعے سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو یہ سارا کام کما اخرجک ربک سے لے کر یہاں تک قرآن نے کہا اس پوری جنگی حکمت عملی اور یہ جڑ کاٹنے کا تمام کام تو اللہ نے کیا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ سارا کام کیا ہے تو انفال بھی کس کا ہونا چاہیے، مال غنیمت بھی کس کا ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے
رسول کا ہوگا، وہ جیسے حکم دے اس کے مطابق مال تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بنیادی پہلے اصول اور ضابطہ قرآن حکیم نے اس رکوع میں بیان کر دیا۔ غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ دیا کہ طاقت اور قوت اور اجتماعیت نے یہ نتائج اجتماعی طور پر پیدا کیے ہیں، لہٰذا مال بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اور اس کا رسول اس مال کی تقسیم کیسے کرے گا، اس کے لیے آگے اصول آ رہے ہیں۔ 12-13 جو اصول کسی جماعت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، ناگزیر ہیں، ان میں چھٹا 7واں اصول مال کی تقسیم کا ہے، تو وہ اصول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔